یہ سوال ہے، وضو کرنے کے بعد لباس تبدیل کر لیا جائے، شلوار قمیض، تو کیا وضو باقی رہ جائے گا؟ جی ہاں، وضو میں کوئی نقص نہیں آتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام اعظم کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ آپ غسل خانہ میں غسل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت تو آپ نے لباس نہیں پہنا ہوتا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غسل خانہ میں بھی تحمل شیفہ زیب تن فرما کر ہی غسل فرمایا کرتے تھے، بے لباس غسل نہیں فرماتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بے لباس بھی غسل کریں تو پہلے وہ طریقہ اپنائے جو میرے نبی کی سنت ہے کہ کم از کم اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کلی کرے، ناک پہ پانی ڈالیں، پھر سارے بدن کو دھو لیں، تو اس کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے جس طرح ہماری ماں سیدہ ام المومنین سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے سے قبل اسی طرح وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس کے بعد حضور غسل فرماتے۔ اگر کوئی اس طرح کر لے یا اپنے ہاتھوں کو دھو کر کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کر پورے بدن پر پانی ڈال لیں تو اس کو دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ اس کا وضو ٹوٹے نہیں۔ اگر اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، خواہ کسی بھی طریقے سے پیشاب کر لیا، ہوا خارج ہو گئی وغیرہ وغیرہ، وہ وضو کو دوبارہ دہرا لیں۔ اگر ایسے نہیں ہوا تو وضو کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جو میں نے پہلے بتایا کہ امام شافعی کے نزدیک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر سطر کو ہاتھ لگ جائے تو وضو باقی نہیں رہتا، اس لیے جو بندے ذمہ دار ہیں، مثلا امام وغیرہ کہ جس سے لوگوں کی جماعت کرانی ہے، وہ احتیاط زیادہ کر لیں۔ عوام الناس کا اگر ہاتھ لگ بھی جائے تو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ائمہ مساجد جو امام وغیرہ ہیں ان کو چاہیے کہ وضو دوبارہ دہرا لیں تاکہ ان کی نماز میں کوئی بھی معمولی سا نقص نہ آئے۔